اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے پاس ایک تو اپنے دین کی قدر ہونی چاہیے کہ ہم کو اللہ نے دین دیا ہے، اس کو سوچا کریں کہ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے۔ جب دین دیا ہے تو دین کا کیا تقاضا ہے؟ تو دین کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے دین دیا ہے تو اطاعت کرو۔ یہی مقصد ہے نبیوں کے آنے کا، کہ نبی کیوں آتے ہیں؟ کہ دنیا میں اللہ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے آتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی کوئی رسول زمین پر آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ کی اطاعت قائم کرے، اور کوئی مقصد رسول کا نہیں ہوتا اپنی حکومت کرنی ہوتی ہے، اپنی تجارت کچھ نہیں، اللہ کی اطاعت اللہ کے بندوں میں آ جائے۔ اس لیے وہ ایمان کا کلمہ لے کر آتے ہیں اور اطاعت کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے، اپنی جان مال کو امانت سمجھیں گے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتیں، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں، اللہ کی نعمت بھی ہے، دونوں ہیں۔ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، کہ اللہ نے مال دیا ہے کہ مال نعمت بھی ہے اور مال امانت بھی ہے۔ جب مولانا پڑھے نہیں جو مولانا تھانوی کا ملفوظ کہ مال، کہ مال، حضور فرماتے ہیں مال، کہ مال زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ نعمت ہے مال زندگی میں، ہاں، کہ مال زندگی کا بڑا سہارا ہے۔ نعم المعونہ حدیث میں ہے کہ مال زندگی کا بڑا سہارا ہے۔ تو اللہ مال دے تو مال بھی نعمت ہے، صحت دے تو صحت بھی نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ مگر جس طرح وہ چیز نعمت ہے اس طرح وہ امانت بھی ہے۔ دعوت میں یہی امانت کا پہلو واضح کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس جو چیز ہے وہ تمہاری نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی امانت ہے۔ تو امانت کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس سے تمہیں حقوق ادا کرنے ہیں۔ امانتیں اس لیے دی ہیں، جیسے پولیس والوں کو گاڑیاں ملتی ہیں وہ سب، تو وہ کیا کرنا ہے؟ شکار کرنے کے لیے۔ اچھے اچھے گھوڑے ہوتے ہیں ان کے، تو ہوا کھانے کے لیے، کہ گھوڑے بیٹھو ہوا کھاؤ، کہ نا، وہ گھوڑے سرکاری ہیں، سرکاری کام کے لیے ہیں۔ وہ ہر چیز، وہ جیپ کار جو ہے وہ بھی سرکاری ہے اور سرکاری کام کے لیے۔ تو مولانا اللہ صاحب اپنے آدمیوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو سرکاری لوگ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کو جو چیز ملا ہے وہ سرکاری کام کے لیے ملی ہے، یہ کہتے تھے لوگوں سے۔ آنکھیں ملی ہے تو کس کے لیے؟ گناہ کرنے کے لیے، کہ نہیں، عبرت سے دیکھنے کے لیے، کہ آنکھوں سے عبرت سے دیکھو کہ اللہ نے کیسے کیسے پیچھا دیا۔ قرآن شریف کو دیکھو، حدیث میں قرآن شریف کو دیکھو آنکھوں سے۔ تو فرماتے تھے ہم تو سرکاری لوگ ہیں اور ہماری سب چیزیں سرکاری ہے، سرکاری کام میں لگے گی۔ یہی ایمان اطاعت کا مطلب ہے کہ ہم کو جو چیز دی گئی ہے وہ سب ایمان اطاعت کے لیے دی گئی ہے، بس تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جاوے، کہ دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کہ سب سے پہلا حق اللہ کا، وہ عبادت ہے۔ اللہ کا حق، کہ اللہ کا حق عبادت، پہلا حق۔ پھر حضور نے بتایا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہ، مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اس لیے ایمان اور عبادت یہ دونوں اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت میں۔ تو ایمان عبادت تو زندگی کا اصلی مقصد ہے، یہی اصل ہے کہ زندگی اللہ کے یقین والی، اللہ کے خوف والی اور اللہ کی عبادت والی بنے۔ یہ اصل کام ہے۔ پھر عبادت میں سب کچھ آ جاتا ہے، خالی نماز روزہ نہیں ہے۔ جی ہاں،
کہ جن جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کا پورا ہونا، جن باتوں سے منع کیا ہے اسے بچنا، یہ سب عبادت میں آ جاتا ہے کہ زندگی عبادت کے لیے دی ہے۔ تو جب ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو صحیح کریں گے۔ حالات کے صحیح ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں یوں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنی آسان بات ہے۔ حالات کے صحیح کرنے کا علاج بتایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو پھر اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ ایک ہی راستہ۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر یہ بات 50% صحیح ہوئی تو 50% کامیابی ملے گی، اور 100% ہوئی تو پھر 100% کامیابی ملے گی۔ کہ مسلمانوں نے 100% اس کو پورا کر دیا جو اللہ چاہتے تھے، وہ کہ ان کی 100% کامیابی ہو جائے گی، اور 50% کی ہے تو پھر 50% باقی رہے گی۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ تو یہ بالکل آسان راستہ ہے۔ تو اللہ کا معاملہ تو بہت آسان ہے، ایمان سے، عبادت سے اور انصاف سے۔ اللہ سے معاملہ صحیح ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں کرنا پڑتا، کہ ایمان کے ساتھ رہو، عبادت کے ساتھ رہو اور انصاف کے ساتھ رہو۔ انصاف کے ساتھ رہو گے تو دوسروں کے حقوق پامال نہیں ہوں گے، بلکہ دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے، کیونکہ انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ انصاف کا یہ تقاضا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے کہ انصاف سے رہو، اعدلوا، انصاف کے ساتھ رہو۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تھا، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کروں۔ تو انصاف سے رہنا، انصاف قائم کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے تاکہ کسی کا حق برباد نہ ہو۔ یہ ترتیب ہے کام کی، یہی غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہو جائیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں۔ ہاں، یہ مقصد ہے دعوت کا۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین کو سیکھیں اور دین کے کاموں کو بھی سیکھیں، سنا سنی پر نہ رہے، اس کو سیکھو۔ سیکھنے کی چیز سیکھنے ہے، یاد کرنے کی چیز یاد کرنے کی ہے، بتانے کی چیز بتانے کی ہے، تب تو کام بنے گا، نہیں تو رواج بنے گا۔ جی ہاں، ایک ہی کام کرے تو رواج بنے۔ جی ہاں، یہ رواج نہیں بنانا ہے، عمل بنانا ہے۔ ہاں، اور عمل کے لیے طریقے ہوتے ہیں۔ عمل کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، کیونکہ عمل ہے نماز کے۔ جو چیز عمل ہوتی ہے اس کے طریقے ہوتے ہیں، جو چیز رواج ہوتی ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں، جو چل پڑا وہ ٹھیک۔ تو عمل کے طریقے ہوتے ہیں، تو ہم عمل کے پابند ہیں، اس لیے عمل کے طریقے جاننا ضروری ہے۔